اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والے ناظرین کو، سامعین کو میری جانب سے السلام علیکم، آداب۔ ناظرین، میرا نام تنویر احمد ہے، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل تنویر احمد FRQ۔ جن دوستوں نے میرے چینل تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بٹن کو کلک کریں۔ ہماری ویڈیوز کے توسط سے ہم تحریک پاکستان کی ان تمام شخصیات، ان تمام معزز معتبر شخصیات کے جن شخصیات نے اپنا کردار تحریک پاکستان میں ادا کیا اور یہ ہمارا پیارا پاکستان قائم کرنے کے لیے اپنی تمام تر جدوجہد کو بروئے کار لاتے ہوئے، اپنی تمام تر قوتوں کو، صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس پاکستان کو بنانے میں کردار ادا کیا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں تحریک پاکستان کے ان رہنماؤں کے بارے میں، ان خواتین رہنماؤں کے بارے میں آپ سے بات کی جنہوں نے تحریک پاکستان میں کردار ادا کیا، تحریک پاکستان کے لیے جدوجہد۔ ناظرین، آج بھی ہم تحریک جدوجہد آزادی کی ایک ایسی خاتون، ایک ایسی عظیم خاتون رہنما کے بارے میں آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے تحریک آزادی میں اہم کردار ادا کرتے ہوئے تحریک آزادی میں وہ کردار ادا کیا کہ جس کی بہت کم مثال ملتی ہے۔ یہ وہ عظیم خاتون رہنما ہے جنہوں نے نہ صرف خود تحریک جدوجہد آزادی میں کردار ادا کیا، جدوجہد میں حصہ لیا، بلکہ انہوں نے اپنے 2 بیٹوں کو بھی تحریک جدوجہد آزادی میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار کیا، اور ان کے یہ دونوں بیٹے تحریک جدوجہد آزادی میں آگے چل کر بہت عظیم اور بہترین رہنما ثابت ہوئے۔ آج ہم تحریک جدوجہد آزادی میں اپنا کردار ادا کرنے والی، اپنی خدمات پیش کرنے والی جن خاتون رہنما کے بارے میں آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں، ان کا نام آبادی بانو ہے، جنہیں ہم اماں بی کے نام سے جانتے ہیں۔ آبادی بانو یعنی اماں بی 1839 میں برطانوی ہند کے شہر اتر پردیش کے رامپور میں پیدا ہوئیں۔ اماں بی تحریک جدوجہد آزادی میں پیش رہیں اور اپنی خدمات سے، اپنی جدوجہد کے ذریعے تحریک جدوجہد آزادی کو تقویت بخشتی رہیں۔ اماں بی کی اولاد میں 1 صاحبزادی اور 5 صاحبزادے تھے، اور ان 5 صاحبزادوں میں آپ کے 2 فرزند، 2 صاحبزادے جن میں مولانا شوکت علی جوہر اور مولانا محمد علی جوہر شامل ہیں۔ وہ مولانا شوکت علی جوہر اور مولانا محمد علی جوہر جنہوں نے تحریک آزادی میں، تحریک جدوجہد آزادی میں، تحریک خلافت میں اہم کردار ادا کرتے ہوئے اپنی خدمات کے ذریعے، اپنی جدوجہد کے ذریعے ان تحریکوں کو مضبوط سے مضبوط ترین کیا۔ ان دونوں بھائیوں نے تحریک خلافت میں بہترین اور عظیم کردار ادا کیا، اور اس کے بعد ان دونوں بھائیوں نے آل انڈیا مسلم لیگ میں تحریک جدوجہد آزادی کو آگے بڑھاتے ہوئے، اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے اعلیٰ مثال قائم کی۔ اماں بی نے خود کو اور اپنے دونوں صاحبزادوں کو اسلام کی خاطر جدوجہد کرنے پر وقف کیا۔ مولانا محمد علی جوہر نے اور مولانا شوکت علی جوہر نے آل انڈیا مسلم لیگ میں جو کردار ادا کیا، یہ ان کی والدہ اماں بی کی پرورش کی وجہ سے تھا۔ 1917 کے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں اماں بی کی تقریر نے اہل امت کو، بالخصوص بر صغیر کے مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ آپ پہلے تحریک خلافت میں، اس کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ کے لیے جدوجہد میں ہمیشہ پیش رہیں۔ آپ کے دونوں صاحبزادے مولانا شوکت علی جوہر اور مولانا محمد علی جوہر تحریک خلافت میں اور اس کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ میں بھی جوہر برادران کے نام سے مشہور ہوئے۔ اماں بی کے ان دونوں بیٹوں نے تحریک جدوجہد آزادی کے لیے بارہا قید و بند کی صحبتیں برداشت کیں۔ جس وقت آپ کے صاحبزادے قید میں تھے، جیل میں تھے، اماں بی نے اس وقت ملک بھر میں تحریک خلافت کے لیے مختلف دورے کیے۔ جس وقت مولانا محمد علی جوہر جیل میں تھے، اس وقت ایک غلط خبر کو پھیلایا گیا کہ مولانا محمد علی جوہر دیگر بعض رہنماؤں کی طرح معافی مانگ کر جیل سے رہا ہو رہے ہیں۔ جس وقت اماں بی نے یہ غلط خبر سنی تو وہ غصے میں آ کر شدید غضبناک ہو گئیں، اور وہ بولیں کہ مولانا محمد علی جوہر اسلام کا سپوت ہے، وہ کسی صورت بھی انگریزوں سے معافی مانگنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر محمد علی جوہر نے ایسا عمل کیا تو آج بھی میرے بوڑھے ہاتھوں میں اتنی طاقت ہے کہ میں ان ہاتھوں سے ان کا گلا دبا سکوں۔ اور کہا کہ ایسی زندگی جس زندگی سے اسلام پر حرف آئے، ایسی زندگی پر لعنت۔ اس کے بعد یہ جھوٹی خبر جھوٹی ہی ثابت ہوئی۔ مولانا محمد علی جوہر نے اپنی قید کی مدت مکمل کی، اس کے بعد جیل سے رہا۔ محمد علی جوہر نے تکلیفیں اٹھائی مگر معافی نہیں مانگی، اسلام پر حرف نہیں آنے دیا۔ ان کی والدہ اماں بی کی تربیت اور ان کا بھروسہ سچ ثابت ہوا۔ 1923 میں محمد علی ہال میں جامعہ ملیہ دلی میں تقسیم اسناد کے حوالے سے جلسے کا انعقاد ہوا، اور اس حال میں جامعہ ملیہ کے تمام طلباء جمع ہوئے۔ اماں بی نے اس جلسے میں بغیر برقعے کے خطاب کیا اور کہا کہ میں نے اپنا برقع اس لیے اتارا ہے کہ اس ملک میں اب کسی کی بھی آبرو باقی نہیں رہی، اور آگے کہا کہ میں نے 1957 میں لال قلعے سے اپنے جھنڈے کو اترتے دیکھا ہے، اور میری یہ تمنا ہے کہ میں انگریزوں کے جھنڈے کو بھی اب لال قلعے سے اترتے دیکھوں۔ اماں بی کے اس خطاب نے تمام طلباء میں جوش و خروش کی لہر دوڑا دی تھی۔ پھر ایسا وقت آیا جب 12 اور 13 نومبر 1924 کی درمیانی شب اماں بی اس جہان فانی سے دلی میں رخصت ہو گئیں۔ آپ کو درگاہ ابوالخیر میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اماں بی نے تحریک خلافت اور تحریک جدوجہد آزادی میں جو کردار ادا کیا، ایسی بہت ساری بہترین خواتین ہیں جنہوں نے اہم کردار ادا کرتے ہوئے اماں بی کے ساتھ مل کر اہم کردار ادا کرتے ہوئے اس جدوجہد آزادی کو آگے بڑھایا۔ اماں بی کا اس تحریک جدوجہد آزادی میں جو کردار رہا وہ بے مثالی رہا۔
آپ نے خود بھی اور اپنے دونوں صاحبزادوں کو بھی اسلام کی خاطر خدمات پیش کرنے کے لیے پیش رکھا۔ آپ کی اور آپ کے بیٹے مولانا شوکت علی جوہر، مولانا محمد علی جوہر کی خدمات تحریک جدوجہد آزادی میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ناظرین، ہماری ویڈیوز کا مقصد تحریک جدوجہد آزادی میں تحریک پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے خدمات پیش کرنے والے ان رہنماؤں کے بارے میں، بالخصوص خواتین کے بارے میں، ان ساری تاریخ کو آپ کے سامنے لانا ہے جس تاریخ کو پڑھ کر ہم ان سے سبق سیکھ سکیں۔ نسل نو جو پاکستان کا اثاثہ ہے، یہ بھی ان کے نقش قدم پر چلے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ اب اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔